جی، غربت کے حوالے سے دوستو آج بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اور اپنے خاص طور پر جو سماج کا پس منظر ہے اور ہمارے جو ملک کی موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے جانیں، تاکہ ہم اپنا جو حق رائے دہی ہے، یعنی ہمارا جو ووٹ کی طاقت ہے، چونکہ انتخابات کا آمد ہے اور آج 21 جنوری ہے، یعنی 17 دن بعد الیکشنز ہیں، اور ہم نے اس میں اپنے سماجی شعور کے مطابق صحیح رائے دہی کرنی ہے۔ اس سماجی شعور کے مطابق اس کا جو تجزیہ ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کس بنیاد پر کس طرح اپنے یعنی جو اس حق کو یا اپنے اس فیصلے کو یا اپنی اس رائے کو صحیح طور پر عقلی بنیادوں پر، معاشرتی بنیادوں پر اور اپنے آئندہ آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی سماجی سہولیات کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے، اپنے آئندہ آنے والے بچوں کے لیے زیادہ اس اپنے معاشرے کو محفوظ، روشن، تعمیر اور اس طرح بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑا جو آج سوال ہے، جس کا آج ہم شہروں میں اور گاؤں میں، یعنی ہر انسان 25 کروڑ آبادی تقریباً وہ اس کی شکار ہے، اور وہ ہے غربت، اور وہ ہے مہنگائی، اور وہ ہے بے روزگاری۔ اچھا، اسے اگر ہم ٹیکنیکل زبان میں ہم بیان کریں تو وہ تو ہے اس کا وہ انفلیشن ریٹ بنتا ہے، اس کا افراط زر ہے، اور اس کے باقی اس طرح کے جی ڈی پی پر کیپٹا کیا حالات ہے ہمارے اس خطے میں، ہمارا ایچ ڈی آئی کیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ عام انسانوں سے اور عام لوگوں سے، اور وہ جو ہمارے ریڈی والے، رکشے والے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ترخان ہیں، مزدور ہیں، ہمارا وہ طبقہ جو مطلب کہ محنت کش طبقہ کہلاتا ہے، اور یہ 90% جو محنت کش طبقہ ہے، اصل میں یہ جو ہماری معاشرتی جو ضلالتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، غربت کی انتہائیں ہیں، وہ ڈائریکٹ ان سے براہ راست متاثر ہیں۔ تو اس لیے ہم آسان زبان کا استعمال کر کے، تاکہ ان کو سمجھ لگے کہ انہوں نے کیسے فیصلہ کرنا ہے اور کیسے یہ اپنے رائے دہی کا یعنی اس پر اپنی رائے بنانی ہے۔ تو اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ غربت ہے کیا؟ غربت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی کنفیوژن ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں۔ نارملی عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غربت ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ایک بندے کے پاس ایک وقت میں، جو ایک دن میں 3 ٹائم کا جو کھانا ہے، تو 3 ٹائم کے کھانوں میں شاید ایک ٹائم کا کھانا نامیسر ہو اور 2 ٹائم کا کھانا مل جائے، یا 2 ٹائم کا کھانا نامیسر ہو، 1 ٹائم کا کھانا مل جائے، یا ایک ٹائم پر بھی وہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکے، یا وہ جو کھانے کا انتظامات ہیں وہ مانگ کر کرے، ادھار مانگ کر کرے یا ویسے مانگ کر کرے، یعنی اپنی جو سفید پوشی ہے اور اپنی جو انانیت ہے، اپنی جو تھوڑی سی عظمت ہے سماجی، اسے داؤ پر لگا کر کرے، تو یا انتہائی تنگ ہو کر، مفلوج ہو کر، مخدوش ہو کر، محدود ہو کر اپنی وہ ضروریات کو پورا کرے، یا اس جو کھانے کے جو لوازمات ہیں روٹی کے علاوہ، جیسے پھل ہیں، جیسے کوئی آج کل سردی ہے تو ڈرائی فروٹس ہے، جیسے دودھ ہے، مکھن ہے، انڈا ہے، گوشت ہے، ان کو وہ اپنے زیر استعمال میں نہ لا سکے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے۔ جی بالکل، یہ بھی ایک معیار ہے، بلکہ سب سے بڑا اور سب سے عام فہم معیار ہے کہ وہ واقعی غریب ہے۔ لیکن غریب ہونے کے، یعنی غربت کے اور بھی کچھ معیار ہیں۔ اب جیسے یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہیں یہ چیزیں نہیں ملتی، یعنی جنہیں لوازمات نہیں ملتے جو میں نے ابھی بیان کیے، یا جنہیں 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، 2 ٹائم کا ملتا ہے، یا 2 ٹائم کا نہیں ملتا، 1 ٹائم کا ملتا ہے، وہ تو ہیں 60% لوگ۔ لیکن 60% غربت نہیں ہے یہاں، غربت یہاں 95% ہے، 90% ہے۔ اب جو باقی جو 30-35% لوگ ہیں وہ کیسے غریب ہیں، ہم نے انہیں بھی سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی جو سماج میں اس بات کو عام کر سکیں، یعنی سماجی شعور میں اضافہ کر سکیں، اپنے تجزیے کو، اپنی گفتگو کو غربت کو سمجھنے میں صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں جا سکیں، تاکہ پتہ ہو کہ کون غریب ہے
دیکھیں ایک تو غربت یہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی کہ کھانے کا جو معیار ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ 5 بنیادی اور بھی حقوق ہیں، جن حقوق کی جو ہمارا ریاست اور فرد ہے اس کے درمیان میں جو ریلیشن ہے، یعنی قانون ہے، آئین ہے، اس میں ضمانتیں ہیں، اگر وہ اس کی فراہمی نہیں ہے ٹھیک، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی، تو وہ بھی غریب آدمی ہے۔ جیسے کہ رہائش ہے، اب یہاں 60% لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہے، شاید ان کے پاس کھانا ہے 2 ٹائم کا یا 3 ٹائم کا، وہ سفید پوش ہیں لیکن کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، اور وہ جب جیسے ان کے گھر میں شاید چھوٹی موٹی گاڑی بھی کھڑی ہو، لیکن جیسے وہ جاب ختم ہوتی ہے گاڑی گھر میں کھڑی ہوتی ہے، ان کے پاس چنگچی کا کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تیسرے مہینے جاب ختم ہونے کے بعد۔ تو رہائش، یعنی دوسرا معیار کیا ہے؟ رہائش۔ آج 60% یعنی 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ انسان کھلے آسمان تلے یا کرائے کے مکانوں میں یا میدانوں میں، فٹ پاتھوں پر، دکانوں میں، گوداموں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اپنے پورے ٹبر کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ جو 60% لوگ ہیں ان میں سے جو 90% لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ پورا ٹبر، پورا مہینہ، یعنی بیوی، بچہ، خامد، سارا مل کر وہ پورا ٹبر کام کرتا ہے، اور جو کمائی ہوتی ہے مجموعی طور پر اس مجموعی آمدنی یعنی پورے ٹبر کی جو آمدنی ہے اس کا 40 سے 50% وہ اپنے کرائے کے مکان کے مالک کو دے دیتا ہے ہاتھ باندھ کر۔ تو غربت کی دوسری نشانی یہ بھی ہے، یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ بھی غریب آدمی ہے، چونکہ ریاست نے ذمہ داری لی ہوئی تھی اسے گھر دینے کے لیے آسان، سستا، جو کہ 1976 تک پاکستان میں یہ چلتا رہا ہے، سستے گھر بنتے رہے ہیں باقاعدہ نقشے کے مطابق، باقاعدہ جس میں مساجد تھیں، گراؤنڈ تھے، تعلیمی یعنی سرکاری اسکول تھے، ڈسپینسریاں تھیں، بازار تھے، فیکٹریاں تھیں، دکانیں تھیں، وہ پورا جو اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اربن جو ڈیزائن ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، جو پراپر سرکاری طور پر چھوٹے لوگوں کے لیے، اور وہ انہیں مطلب ان کی جو کمائی ہوتی تھی، جیسے آج کل جو ہماری جو سرکاری آمدنی ہے 32,000 روپیہ، اس آمدنی کا وہ 15 سے 20% اس کی قسط ہوا کرتی تھی کہ آپ اس آمدنی کا 5-6 ہزار یا 2-3 ہزار روپے دے دیں، یعنی 5-6 ہزار روپے تک، تو وہ آپ کو مکان الاٹ ہو جائے گا 15-20 سال یا 20 سال بعد۔ تو یہ جو اب وہ اسکیمیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی وہ 1976 کے بعد پاکستان میں کوئی اسکیم نہیں آئی، جس کی وجہ سے جو آبادی کا انقلاب بڑھتا رہا پورے ضیاء دور میں، تو کام ہی نہیں ہوا نا، اس نے تو بالکل اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا نا۔ وہ تو افغان وار میں شامل ہو رہا نا، اس سے وہ مفت میں ڈالر ملتے رہے، اور پھر اسلحہ اور یہاں منشیات کا کام عروج پر پہنچ گیا، تو وہ جو اصل عوامی کام تھے وہ تو مطلب کہ مفقود ہو گئے، ختم ہو گئے، نظر انداز رہے۔ تو دوسری جو غربت کی نشانی ہے یعنی مطلب وہ ہے رہائش، اور پھر 1990 میں ضیاء کے بعد باقاعدہ یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا رواج شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مکان چھوٹی سی آمدنی کا یعنی عام آدمی کی جو ہمارے قومی آمدنی تھی، طے شدہ آمدنی تھی، اس کا 15-20% ماہانہ قسط پر ملتا تھا۔ آج وہ جو ہے نا آمدنی والے لوگ، یعنی 30-35 ہزار کمانے والے لوگ، وہ اس کوآپریٹو اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کلچر ڈیولپ ہونے کے بعد اور سرکاری طور پر رہائش سے ہاتھ کھینچنے کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئندہ 7-8 نسلیں مسلسل کام کرتی رہیں تو وہ 1-2 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتی۔ یہ ہوا ہے ہمارا غربت کا انتہائی ریاستی طور پر باقاعدہ اشرافیہ جو ہماری چھائی ہوئی ہے ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر، ان کی شیطانی گٹھ جوڑ، ایول نیکسس کے ذریعے یہ جو پورا انتظام کیا ہے غربت کو مزید اس کی دلدل میں پہنچانے کے لیے،
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ غربت کا دوسرا معیار ہے رہائش کا نہ ہونا. تیسرا معیار ہے تعلیم. اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، اور یہ تعلیم صرف سرکاری تعلیم نہیں ہے، یعنی پرائمری اور سیکنڈری تعلیم نہیں ہے، یعنی میٹرک تک تعلیم نہیں ہے، اس میں ٹیکنیکل تعلیم، میڈیکل، پروفیشنل جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے، ٹیکنیشین کی تعلیم ہے، آگے جو ہائر ایجوکیشن ہے، یہ سارا تعلیم کے زمرے میں آتا ہے. تو اگر وہ آپ نہیں لے سکتے، جو کہ آج نہیں لے سکتے، آپ کے سامنے ہی ہے. 6 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یعنی 6 کروڑ بچے اسکولوں والے ہیں، جس میں سے 1 کروڑ بچوں کے لیے سرکاری طور پر انتظامات ہیں، سرکار نے سرکاری اسکول بنائے ہوئے ہیں. 2 کروڑ بچے ماں باپ مجبوراً پرائیویٹ اسکولوں میں بھجوا رہے ہیں، اور 3 کروڑ بچوں کے پاس تو پرائیویٹ اسکولوں کے لیے پیسے نہیں ہیں نا ان کے ماں باپ کے پاس. تو وہ 3 کروڑ بچے دے آر ایبسلیوٹلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن. سوال کیا یہ جو 3 کروڑ بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ بھی، ہماری جو ایلیٹ ہے، ہماری جو سپر ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، آدم خور اشرافیہ ہے، وہ مطلب ریاست کے اندر بھی ہے، ریاست کے باہر بھی ہے، کیا ان کا کوئی بچہ ہے ایسا جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے، جن کے پاس یہ ذرائع نہیں ہے؟ تو تیسرا جو معیار ہے غربت کا وہ یہ ہے تعلیم. چوتھا معیار صحت. بیمار ہو جائیں تو بیماری کے بعد اگر آپ کو علاج کی وہ سہولیات میسر ہیں آپ کی جیب کے مطابق تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن 90% لوگوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے سرکاری ارینجمنٹ کے لیے، عوامی ارینجمنٹ کے لیے صرف 8-10 ہاسپٹل، یعنی 8-10 بیڈ بنا سکے جتنی ہماری آبادی کی آج ضرورت تھی. 100 بیڈوں کی ضرورت تھی، 8-10 بنے، باقی کدھر جائیں گے؟ ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. وہ جادو ٹونوں اور تویز دھاگوں اور مطلب کہ اس طرح کے دم درودوں پر چل رہا سلسلہ، مر رہے ہیں لوگ. یعنی جو ہمارا تیسرا معیار ہے، چوتھا معیار ہے، وہ ہے صحت. اب ہمارا جو مطلب کہ اگلا معیار ہے وہ ہے ہمارا جی روزگار. جی آج ہماری جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 2024 میں ہمارے پاس 8% بے روزگار لوگ ہوں گے. بالکل غلط ہے. یہ جو ہمارے عالمی ادارے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر، تاکہ لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، نفرت ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. یہ حقائق چھپاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یقین کریں آج ہمارا تقریباً 70% جو وہ بے روزگاری ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ روزگار ہے، ہر دوسرا. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہمارا 35 لاکھ ہر سال نوجوانوں کو جاب چاہیے ہوتی ہے، اور جاب جو پیدا ہوتی ہے وہ سے 2-3 لاکھ پیدا ہوتی ہے. چونکہ جو پہلے سے جاب چل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، سروسز ادارے چل رہے ہیں، وہ بند ہو رہے ہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں، وہ بند ہو رہے ہیں. بے روزگاری پھیل رہی ہے. جو نئے 35 لاکھ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تو جاب کا تصور بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آج 8 سے 15 لاکھ بچے، نوجوان، پروفیشنل، سکلڈ، تربیت یافتہ، وہ دے آر ٹرائنگ ٹو گو ابروڈ، وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل. اس کوشش میں ان کے ماں باپ اپنا جو چھوٹا موٹا ساسا وہ بیچتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں، مزید غربت کی دلدل میں پھنستے ہیں، یہ رسک لیتے ہیں. اور پھر وہ آپ کے سامنے وہ ترکی اور یونان والا جو کشتی ڈوبنے والا واقعات ویسے ہمارے سامنے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 8% نہیں ہے، یہ 60 سے 70% بے روزگاری ہے، تباہی ہے سماج میں. لیکن سرکاری ادارے اور مطلب کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یہ آپس میں نیکسس کر کے مطلب کہ ہمیں جو عام لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو غصہ ہے، ہمارا جو لاوا ہے عوامی، اسے کنٹرول کیا جا سکے. آخری بات، یہ بھی غربت کی وجہ ہے، بے روزگاری. ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر روزگار نہیں پیدا کر سکتی تو کم از کم بے روزگار الاؤنس دے کھانے کے لیے. یہ جو 5-6 بنیادی اجناس ہوتی ہیں، گھی ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، یہ جو بنیادی 5-6 چیزیں ہیں، یہ فراہم کرے ہر خاندان کو ایک خاص کوٹے کے مطابق.
تاکہ وہ ان کی عورتیں وہ اپنے آپ کو بکنے کے لیے نہ پیش کریں مارکیٹ میں، ان کے بچے وہ منشیات کے عادی نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی وارداتوں میں شامل نہ ہوں، یا بڑے جو وارداتی ہیں، پولیس کے ٹاؤٹس ہیں، یا بڑے جو گینگز ہیں، کرمنل گینگز ہیں، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں بھوک کے چکروں میں، روٹی کے چکروں میں، ان کی بچیاں، ان کے بچے۔ تو یہ چوتھی وجہ تھی، بے روزگاری، جس کی ذمہ دار ریاست ہے، ریاست نے گارنٹی دی ہوئی ہے 1973 کے آئین میں۔ آخری بات، سماجی انصاف۔ تو یہ جو غربت ہے نا، غربت کی یہ 5 بنیادی چیزیں، سماجی انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے کسی طاقتور عنصر کی طرف سے سماج کے اندر سے ہی، تو ریاست اس یعنی مظلوم بندہ ہے، جو غریب آدمی ہے، جو اپنا وکیل نہیں کر سکتا، وہ اسے آسان اور بروقت وہ انصاف فراہم کرے گی، جو کہ نہیں ہوتا۔ ہماری کچہریاں ہیں، سیول کورٹس ہیں، ہماری سیشن کورٹس ہیں، ہمارے جو پولیس کے انسٹیٹیوٹ یعنی تھانے اسٹیشنز ہیں، وہ تو آپ کو اب ہر بندے کو پتہ ہے، دکان بنے ہوئے ہیں۔ وہاں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بڑی کارروائی ہو، کوئی بڑا مقدمہ آئے، یا بڑا کوئی قتل کا، واردات کا، کوئی ایکسیڈنٹ کا، کوئی ایسا آئے، ان کی تو پھر وہ آمدنی شروع ہوتی ہے وہاں سے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی جیب میں وہ ہے قوت خرید زیادہ، پیسہ۔ وہ جو پیسہ ہے جس کی جیب میں بھاری ہے، جو ان کی جیبیں زیادہ گرم کرتا ہے، انصاف اسے ملتا ہے، پولیس اسٹیشن سے بھی، کچہری سے بھی، وکلا سے بھی، ہر جگہ سے۔ اور یہ ہمارا اب بدقسمتی کے ساتھ ہمارا یہ سماج کا بنیادی عنصر بن چکا ہے، زہر بن چکا ہے، جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ بہرحال یہ جو غربت کے 5 معیار ہیں، یہ غربت کے 5 معیار میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اصل میں یہ جو صرف روٹی نہ کھانے سے یا نہ ملنے سے ہی بندہ غریب نہیں ہے۔ جو روٹی کھا رہے ہیں 3 ٹائم کی یا 2 ٹائم کی پراپر، انہیں اگر تعلیم نہیں ملتی تو وہ بھی غریب ہے، انہیں اگر صحت نہیں ملتی تو وہ بھی غریب ہے، انہیں رہائش نہیں مل رہی تو وہ بھی غریب ہے، انہیں اگر روزگار نہیں میسر تو وہ بھی غریب ہے، انہیں اگر سماجی انصاف نہیں مل رہا تو وہ بھی غریب ہے۔ تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ملٹیپل جو ریزنز ہیں، جو ملٹی ڈائمینشنل یعنی کثیر الجہت، یعنی مختلف وجوہات ہیں غربت کی، مختلف درجے ہیں غریب ہونے کے۔ تو یہ درجوں کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اس لیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا، وہ اپنے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ ان تمام چیزوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں، پارٹیز ہیں، سیاسی سوچیں ہیں، سرمایہ دارانہ اور سرمایہ کی بنیاد پر اور موروثیت کی بنیاد پر جو ہم پر چھائی ہوئی ہیں، ہماری تہذیب پر، ہماری پاکستان پر، ہمارے سماج پر، جو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں، جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اور یہ جو 5 ہمارے سٹینڈرڈز ہیں غربت کے، وہ ان سے باہر ہیں، اور انہوں نے ان معیار کو پیدا کیا ہوا ہے، سماج میں لعنتوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ووٹ دینا آپ کا حق ضرور ہے، لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے سماجی شعور کے مطابق ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔